تو اسلام آباد کے میئر تھے اس وقت کے، انہوں نے آ کے پروف کر دیا، انہوں نے کہا یہ تو سی ڈی اے نے بنائی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بندہ بھی جو ہے ان پہ ایف آئی آر کٹا گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قومی سلامتی کی تو ہر چیز ان کی جو ہے نا وہ قومی سلامتی کا معاملہ ہو جاتی۔ اس کے وزٹ کے اوپر جب یہ گیا تھا عمران خان، تو اس کو سونے کا لوٹا دیا گیا تھا، وہ بھی کھا گیا یہ آدمی۔ وہ مین ہینڈل کیا گیا، بائی فورس سینٹر ہوئے، وہ باتھ روم میں لک کے بیٹھ گئے تھے اور باہر نہیں آ رہے تھے۔ تو پھر ان کو مساں ہاں جی دھمکیاں شمکیاں دے رہے تھے پولیس والوں کو، تو انہوں نے کہا منہ بند کرو اس کا۔ ہماری ہر چیز ڈکلیئر ہے، ہم نے ایف بی آر میں بھی ڈکلیئر کر دیا جو ہے وہ بعد میں ملا، بیچ اس نے پہلے دیا تھا۔ آپ جو ہی نہیں ہے، ملزم ہے، اور آپ نے جو ہے وہ چوری اور ڈکیتی کے اندر اور بددیانت آپ کو کہا گیا باقاعدہ طور پر۔ ملین فالوورز اچار ڈالنے کو رکھے ہوئے ہیں، کہاں گئے وہ ملین فالوور؟ باہر بھی وہ بیٹھی ہوئی ہے زمان پارک کے باہر، جھنڈا لڑی لگاتا ہے شہباز گل کی طرح یا حماد اظہر کی طرح یا فاروق حبیب کی طرح، پھر وہ نالی میں گر جاتا ہے۔ ان کا یہی حال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھے اعظم بخاری کے آج کے نہ ہونے والے لیکن ہو رہے ویلاگ میں خوش آمدید۔ آپ کو پتہ ہے آج سنڈے ہے اور سنڈے کو یوزلی ہم لائیو کرتے ہیں، لیکن کچھ طبیعت کل سے درست نہیں تھی اور امت مسلمہ کے اتنے بڑے لیڈر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، سو اس میں جو ہمارا حصہ ہے وہ نہیں ڈل سکا۔ کل میں نے بہت کوشش کی کہ میں جو ہے ولاگ کر سکوں، بٹ نہیں ہو سکا۔ تو آج تو پھر آپ کو پتا ہے نا کہ وہ ہونا ہی تھا، اور خوش تو بہت ہوں گے آپ لوگ، بہت برے لوگ ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ مذاق کے علاوہ یہ بہت خوشی کی بات نہیں ہے، ایک جو ہے ایک ایسے لیڈر کو جس کو پاکستان کی بہت ساری لوگوں نے جو ہے وہ آئیڈیلائز کیا ہوا تھا، وہ بہت سچا صادق امین تھا اور وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق تھا، اور اس کے جو ہے وہ چوریوں اور ڈکیتیوں کی جو اب کورٹ سے جو سند ملی ہے، سرٹیفکیٹ ملا ہے، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ جی جلدی میں ہو گیا، وہ جی وہ جو ہے وہ اس کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا، جو کہ غلط ہے۔ 1 سال سے زیادہ جو ہے اس کیس کو جو ہے وہ چلایا ہے، مختلف عدالتوں میں اسٹے آرڈرز جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں، فرد جرم ہو وہ روکنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ 342 کا بیان ہے وہ روکنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو اور ان کے وکیل ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چونکہ کیس جو ہے وہ سرکار نے کیا تھا، اس لیے اس کو پروف بھی انہوں نے کرنا تھا، لیکن جو ہے وہ اپنے ٹیکسٹ کے جو لوگ ہیں ان کو وہ گواہان پیش کرنے پہ بضد تھے، جو نہیں ہوتا ویسے کرمنل لاء کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے گواہ پیش نہیں کرتے، آپ سرکار کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے الزام لگایا ہے وہ ثابت کرے۔ تو ٹیکس کے لوگ یہ لے آئے، لیکن جس بندے کو آپ نے گھڑی بیچی تھی، جس کے مطابق جو آپ نے F16 میں جو F6 میں F16 کہاں سے یاد آ گیا F6 میں جو آپ نے دکان کے اندر جو ہے وہ جس شخص پہ آپ نے الزام وہ لگایا کہ جی وہ ہم نے اس کو گھڑی بیچی ہے، زلفی بخاری نے، فواد چودھری نے، آپ کو یاد ہے پریس کانفرنس بھی کی تھی، وہ بندہ بھی جو ہے ان پہ ایف آئی آر کٹا گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ویسے میں سوچ رہی تھی کہ اٹ پٹو تے ادھر نیچے سے جو ہے نا وہ توشہ خانہ کی چوری نکلتی ہے۔ اب ایک نیا جو ہے وہ سلیم صافی صاحب کی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ رانا ابرار صاحب، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیس کوئی نون لیگ نے نہیں کیا، یہ عمران خان کے دور حکومت میں ہی باہر آیا تھا۔ رانا ابرار جو ہے ایک صحافی ہیں اسلام آباد کے، وہ یہ کیس باہر لے کے آئے تھے، اور میری ان کے ساتھ ایک دو ملاقاتیں جو ہے وہ ایسے راہ چلتے ہوئی، انہوں نے اس وقت مجھے بتایا بھی کہ جی میں تحقیقات کر رہا ہوں، عمران خان کے دور کی بات ہے، اور میں نے اس وقت میں نے یقین مانے میں نے اتنا سارا سیریس نہیں لیا تھا، لیکن جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے، وہاں بھی کہا گیا کہ جی وہ تفصیلات پیش کریں، تو انہوں نے کہا قومی سلامتی کی تو ہر چیز ان کی جو ہے نا وہ قومی سلامتی کا معاملہ ہو جاتی ہے، تو وہ قومی سلامتی کا معاملہ ہو گیا، اس لیے جو ہے وہ آپ نہیں پوچھ سکتے۔ بہرحال رانا ابرار صاحب نے کل اس کی ایک قسط نمبر 2 اور دے دی ہے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں، ان کے میرے خالی یوٹیوب چینل کے اوپر، اور اس پر انہوں نے کہا کہ جی کوئی کلاشنکوف ہے جو گولڈ پلیٹڈ وہ بھی نہیں مل رہی، اور سب سے مزیدار بات جو کرتار سنگھ والا جو گردوارہ ہے اس کے وزٹ کے اوپر جب یہ گیا تھا عمران خان، تو اس کو سونے کا لوٹا دیا گیا تھا، ہاں جی سونے کا لوٹا، وہ بھی کھا گیا یہ آدمی، اور راولپنڈی کے صرافہ بازار سے جو ہے وہ کوئی گولڈ پلیٹڈ جو ہے وہ لوٹا وہاں رکھ دیا گیا توشہ خانہ کے اندر، وہ لے کے یہ غائب ہو گیا۔ بھائی بہت ہی گندا آدمی ہے، بھائی بہت گندا آدمی ہے، توبہ 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 توبہ۔ اور اب اس کی گرفتاری کے حوالے سے بہت مزیدار تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔
جس کے اوپر پہلے تو پی ٹی آئی نے ایک پریس ریلیز دیا. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی وہ مین ہینڈل کیا گیا، بائی فورس انٹر ہوئے، اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اس پوری پریس ریلیز کے اندر، وہ کو 3-4 باری قسم کھائی گئی ہے. عمران خان صاحب بہت کانفیڈنٹ تھے جی، عمران خان صاحب بالکل گھبرائے ہوئے نہیں تھے. عمران خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی بار بار یہ کہنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ گھبرائے ہوئے نہیں تھے. چلو ایک باری کہہ لیا، مان لیا بھائی کہ نہیں تھے گھبرائے ہوئے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ بار بار پھر 2 دفعہ ان کے کپڑے بھی بدلوا دیے گئے. وہ کپڑے کیوں گندے ہوئے اور کیوں 2 دفعہ بدلے گئے، یہ آپ خود ہی اپنا تکا لگا لیں جو بھی آپ لوگوں نے لگانا. اور عمران شفقت صاحب ایک مشہور صحافی ہیں ہمارے، اور وہ گرفتاری کی کچھ تفصیلات انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر جو ہے وہ جاری کی ہیں. جب میں نے یہ پریس ریلیز پڑھا پی ٹی آئی کا، تو میں نے اس پہ کامنٹ تو کر دیا، لیکن میں سوچ رہی تھی یہ ہو نہیں سکتا امت مسلمہ کے اتنے بہادر لیڈر جو ہیں وہ آرام سے گرفتار ہو گئے. دل نہیں مان رہا تھا میرا، بالکل نہیں مان رہا تھا. اور پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہی تھی. عمران شفقت صاحب جو ہے انہوں نے اپنے بلاگ میں بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو جی بالکل یقیناً باتھ روم کے اندر سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. وہ باتھ روم میں لک کے بیٹھ گئے تھے اور باہر نہیں آ رہے تھے، تو پھر ان کو مساں ہاں جی باتھ روم سے جو ہے وہ نکالا گیا ہے، اور باہر نکل کے وہ دھمکیاں شمکیاں دے رہے تھے پولیس والوں کو. تو انہوں نے کہا منہ بند کرو اس کا، اور اس کو جو ہے وہ گاڑی میں ڈالو. سارا آپ اریسٹ ہو گئے ہیں، برائے مہربانی اپنا آواز بند فرمائیں اور گڈی میں بیٹھیں. تو یہ جو ہے یہ مزیدار تفصیلات ہیں جو اس حوالے سے سامنے آئی ہیں کہ وہ جو آپ کو یاد ہے نا وہ بلٹ پروف، اس نے اپنا کمرہ بھی بلٹ پروف بنایا ہوا تھا، تو وہ بوا بھی نہیں کھول رہے تھے. بوا بھی پھر ان کو مساں بلٹ پروف کا جو ہے وہ توڑ کے جو ہے وہ اندر جانا پڑا. اور جو بڑے بہادر لیڈر ہیں ان کا اپنے ایک ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ چلایا. اچھا ہر گل تو انہوں نے بیان پہلے جاری کر کے رکھا ہوا ہے، ویڈیو بیان بنا کے رکھا ہوا. یہ آپ کو پتا نا یہ وہ گیلے تیتر سے لے کر یہ مختلف لوگ جو ہیں، تو ہم نے اپنے بیان کے ریکارڈ کرا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ بیان پہلے ریکارڈ کرا لینا ہے، تو بیان بھی چل رہا ہے. ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اپنی آزادی حاصل کر لیں فلاں. بندہ پوچھے کہ یہ جو آپ نے توشہ خانہ کی چوریاں کی ہیں، یہ آپ نے کون سے عام عوام کی بھلائی کے لیے کی ہیں؟ یہ جو پنکی پیرنی جو ہے یہ ہیرے جواہرات جو لے کے گھر چلی گئی تھی بغیر ڈکلیئر کیے، یہ قوم کی کون سے وسیع تر مفاد میں ہوا تھا؟ اور آپ اپنے جو ہے وہ چوری کا جواب بھی نہیں دے سکے. اس نے 3 مختلف جو ہے وہ بیانات بدلے ہیں، مختلف دفاع جو ہے وہ اس کا وہ کیا ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں ہماری ہر چیز ڈکلیئر ہے، ہماری ہر چیز ڈکلیئر ہے. ہم نے ایف بی آر میں بھی ڈکلیئر کر دیا تھا، ایف بی آر میں ڈکلیئر کر دیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چونکہ تمام جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کے گوشوارے ویب سائٹ پہ ڈالے جاتے ہیں، اور ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈال کے وہ پبلک ہوتے ہیں. سو جو اس نے توشہ خانہ کی چوریاں کی، اور یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تحفہ جو ہے وہ بعد میں ملا، بیچ اس نے پہلے دیا تھا. یہ بھی کبھی نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ نہیں اس نے 2-3 مختلف باتیں کی. اس نے کہا کہ جی وہ میں نے تو وہ جو ہے وہ اس پیسے سے سڑک بنا لی تھی بنی گالا کی. آپ کو پتہ پہلے یہ بھی بیان آیا تھا، لیکن وہ ہمارے جو اسلام آباد کے میئر تھے اس وقت کے، انہوں نے آ کے پروف کر دیا. انہوں نے کہا جی تو سی ڈی اے نے بنائی ہے، جھوٹ بولتا ہے. سو اس آدمی نے اس ایک جھوٹ کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے. اور وہ ویڈیو بیان جو ہے اس کے اندر انہوں نے بہت باہر نکلنا ہے، آپ نے ڈر کے چھپ کے جو ہے وہ نہیں بیٹھنا، اور قوم کو جو ہے وہ آزادی دلانی ہے. پتہ نہیں کسی کڑی آزادی نے دلانی ہے. اب اٹک جیل کے اندر جو ہے وہ موصوف موجود ہیں، اور سنا ہے وہاں پہ بھی 3 انڈے کھا رہے ہیں. مطلب راشن ہی ہے حکومت کا ویسے اتنا. چلو جی ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں. اب مصیبت آپ کی گلے پڑی، پالنی تو پڑے گی نا، وہ تو کرنا پڑے گا. لیکن انڈو شنڈو تک ہی رہے. سنا یخنی وخنی بھی مانگ رہے ہیں وہ، لیکن نہ مطلب وہ پھر وہ ہے نا جوائی نہ بنے. اس ملک کے آپ جوائی نہیں ہیں، ملزم ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ چوری اور ڈکیتی کے اندر اور بددیانت آپ کو کہا گیا باقاعدہ طور پر. سو آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ عمران خان کا ویڈیو بیان جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ بیان آئے گا آپ نے اریسٹ ہو چکا ہوگا، آپ لوگ نے باہر نکلنا ہے، بہت بستی ہوئی ہے. وہ جو ملین فالوورز ہیں اچار ڈالنے کو رکھے ہوئے ہیں، کہاں گئے وہ ملین فالوور؟ باہر نہیں نکلے. اب یہ جو ایک طرف کہتے تھے کہ جی وہ دیکھیں نا عمران خان جو ہے وہ ہماری لیڈر لائن تھا، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو لوگوں کا نیچرل ایکشن تھا، نیچرل لوگ جو ہے وہ نیچرلی باہر آئیں گے. آج کیوں نہیں آئے باہر نیچرلی؟ کیوں نہیں نکلے لوگ؟ کل سے جو ریڈ لائن جو ہے وہ جیل میں پڑی ہے، تو وہ ریڈ لائن کے لیے کوئی باہر نہیں نکلا، اور نہ ریڈ لائن کو جو ہے وہ کسی نے بہت ہی لفٹ کرائی ہے. یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ 2-3 کلپس ہیں
ایک تو یہ کلپ ہے جس کے اندر ایک اکلوتی خاتون جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے زمان پارک کے بعد جھنڈا لے کے. ویسے اس خاتون کو میرا سلام ہے کہ بہت ساری وہ خواتین جو ایم پی اے بنتی رہی جو عمران خان کے دور حکومت میں بہت ٹارزن بنی ہوتی تھی, لوگوں کو دھمکیاں دیتی تھی, بدزبانی کرتی تھی, وہ آج آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی. وہ کمل شوذب ہو, وہ عالیہ حمزہ تو چلے جیل میں ہے, جو یہ باقی تھی زرتاج گل, اور یہ سب جو ہے یہ سب سسریوں کی طرح جو ہے یہ کہیں جا کر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ بگوڑے جو ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں, مفرور ہیں, وہ جو ہے وہ فاروق حبیب ہو, وہ حماد اظہر ہو, یہ باقی لوگ جو ہیں یہ ٹویٹیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, فٹافٹ ٹویٹیں جو ہے وہ. لیکن یہ خاتون جو ہے وہ زمان پارک کے بعد موجود تھی. اس کو کہتے ہیں برکت. چلے ایک کوئی نکلی, پر نکلی تو صحیح نا. اچھا, اس کے بعد فیصل آباد کا جو ہے وہ فاروق حبیب صاحب بڑی ٹویٹیں کر رہے ہیں, وہ بڑا کلپ لگا رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آ رہی فاروق حبیب صاحب؟ باہر کیوں نکلتے؟ اب ریڈ لائن سے زیادہ تو کوئی ہونا نہیں نا, ریڈ لائن پھڑی گئی ہے, اب وہ ریڈ لائن ہی اندر رہنا ہے پتہ نہیں کتنے عرصے تک. تو وہ ریڈ لائن کے بعد اب آپ کے چھپنے کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں نا, کوئی لاجک نہیں ہے کہ اب آپ کیوں چھپ کے بیٹھے. آپ تو اس لیے چھپ کے بیٹھے تھے کہ جو ہے عمران خان کے ساتھ آپ نے جد و جہد کرنی تھی, آپ نے جو ہے وہ عمران خان کو بچا کے رکھنا تھا. عمران خان تو جیل میں چلا گیا, اب آپ لوگ چھپ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ حماد اظہر جو ہے وہ پتہ نہیں ملک میں ہے, ملک سے باہر ہے, کہاں. یہ سارے مفرور جو ہے. اور سب سے بڑے مزے کی بات, وہ شہباز گل کو دیکھیں جی, اس کا ایک ٹویٹ دیکھیں, وہ کہہ رہا ہے کہ وفاداری ہوگی اور سر عام ہوگی, لیکن کہاں ہوگی؟ امریکہ میں بیٹھ کے. پاکستان تو اس نے آنا نہیں نا, پاکستان آنے سے ڈر بہت لگتا ہے, پھر جب پاکستان آتے تو وہ ماسک لگ جاتا ہے, پھر وہ ڈرامے بازی شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ جو ہے مجھے سانس نہیں آ رہا, اور جو ہے وہ ایسا سا ڈرامہ, ایسی مطلب کمال حرکتیں کہ بندہ دیکھ کے جو ہے وہ ہنسی نکل جاتی تھی اس وقت باید ابھی بھی, کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, کیا ہو گیا ہے. جیل بھی جاتے ہیں, پولیٹیکل لوگ بھی جاتے ہیں سب لوگ بھی, مرنے والی کون سی بات ہے اس کے اندر. بہرحال وہ بھی وفاداری کرے گا باہر بیٹھ کے, ٹھیک ہے جی, واپس اس نے بھی نہیں آنا. اور پھر یہ ہے کہ شانگلہ میں جو ہے یہ 5 لوگوں کا آپ دیکھ رہے ہیں کلپ, تو اس کے اوپر بڑا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. کیا ہو گیا, آپ لوگ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں بھائی؟ اتنے ہی بندے تھے نا, وہ بےچارا 5 بندے اس کے گھر کے ہوں گے, گلی کے ہوں گے, جتنے بھی, وہ اتنے ہی نکال سکا, وہ نکال لیے اس نے. اب وہ دیکھیں نا, وہ جو ملین فالوورز تھے وہ اگ لگنے, مطلب ظالم گھر بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو ہے وہ صرف عمران خان کو ٹک ٹاکر کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے, باقی عمران خان سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں, تو نہیں نکلے وہ باہر. اور سب سے مزیدار یہ کلپ تھا جو مجھے بڑا مزہ آیا, میں نے کہا یہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی, کہ جس کے اندر جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے یہ شخص جو ہے وہ بڑا وہ ہو رہا ہے, اور پھر جب وہ تڑی لگاتا ہے شہباز گل کی طرح یا حماد اظہر کی طرح یا فاروق حبیب کی طرح, تو پھر وہ نالی میں گر جاتا ہے. ان کا یہی حال ہے, ان کے فالوورز جو ہے وہ گلی اور نالی کی تربیت جو ہے وہی دکھا سکتے ہیں صرف سوشل میڈیا کے اوپر. اور اب بھی سوشل میڈیا پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا اوورسیز, انہوں نے بڑی آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ جو ہے وہ بہت تڑف رہے ہیں, ان کو بہت جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے. لیکن یہ کی بورڈ واریئرز ہیں, یہ جو ہے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ جو ہے ویلاگ کریں گے, یہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے, اب تو خیر ویسے ٹرینڈ بھی بیچارے چلانے کے قابل کوئی نہیں رہ گئے, ٹویٹر کے اوپر چھوٹا موٹا لگڑا لولا ٹرینڈ چلا لیں گے, جو فیس بک پہ پوسٹیں لگا لیں گے, بس یہ اتنے جوگے ہیں, اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور عمران خان جس نے نہ صرف ملک کی جو ہے وہ عزت کی رسوائی کی, نہ صرف جو ہے اخلاقی طور پہ گندی اور گھٹیا حرکت کی, تحفے جو ہے وہ بیچنے کی, اور پھر یہ ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے اس کو ایک کی بجائے 100 قسم کے جھوٹ بولنے پڑے. تو اب اٹک جیل جو ہے وہ اس کا مقدر ہے, اور اٹک جیل کے بعد پتہ نہیں, ابھی سائفر انکوائری باقی ہے, ابھی 190 ملین پاؤنڈز کا کیس باقی ہے, ابھی پتہ نہیں بہت سارے وعدہ معاف خواہان ہیں. اور اب تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پنکی پی ٹی صاحبہ کی بھی پریس کانفرنس تیار ہے. اور ہاں, وہ خاون مانیکا صاحب کی ایک کلپ چل رہا ہے, وہ فائرنگ کرنے والا, پتہ نہیں وہ نیا ہے کہ پرانا ہے. اگر نیا ہے تو بہت بری بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. اگر پرانا ہے چلو ٹھیک ہے بھائی, تہاڈی مرضی. میرا آج کے ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.